وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال اہم ترین بھی ہے اور عام ترین بھی ہے، اور وہ ہے کچی پیاز اور لہسن کھانا منع ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ صحیح بخاری میں 553 نمبر کی روایت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر بیان فرمایا، من اکل من هذه الشجرة یعنی الثوم فلا يقربن مسجدنا، جو شخص بھی اس لہسن کے درخت سے کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب تک نہ آئے۔ صحیح بخاری میں 855 نمبر، صحیح مسلم میں 564 نمبر کی روایت ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اکل ثوما او بصلا فلیعتزلنا او قال فلیعتزل مسجدنا وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ، جو بھی کچی پیاز یا لہسن کھا لے وہ ہم سے جدا رہے، یا فرمایا کہ ہماری مسجد سے الگ رہے اور اپنے گھر میں بیٹھا رہے۔ صحیح مسلم میں 567 نمبر کی روایت ہے، ان عمر رضی اللہ عنہ خطب الناس فقال ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، هذا البصل والثوم، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع فمن أكلهما فليمتهما طبخا۔ پھر اے لوگو، تم ان دو درختوں میں سے کھاتے ہو اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں خبیث ترین درخت ہیں، کچی پیاز اور لہسن۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے جب کسی آدمی سے پیاز اور لہسن کی بو پاتے تو حکم دیتے، اسے مسجد سے نکال دیا جاتا اور بقیع کی طرف بھیج دیا جاتا۔ تو جو شخص بھی کچی پیاز اور لہسن کھائے اسے چاہیے کہ پکا کر اس کی بدبو کو زائل کر دے۔ یہ اس بات کی صریح ترین دلیل ہے کہ پیاز اور لہسن کھانا بالکل درست اور جائز ہے، البتہ اس کی بدبو ناپسندیدہ ہے، فرشتے کو بھی اذیت ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچی پیاز اور لہسن کی بو کو ناپسند کیا ہے۔ اس لیے اگر کوئی نماز کے بعد کھا لیتا ہے اور نماز کے لیے آنے سے پہلے تک اس کا اثر زائل ہو جاتا ہے، اس کی بدبو ختم ہو جاتی ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس لیے نماز کے بعد جو لوگ وقت پر ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں اور ظہر کی نماز کے بعد کھانا کھاتے ہیں تو پیاز کھانے میں، کچی پیاز کھانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، البتہ عصر کی نماز کے لیے جب آئے تو اسے اس بات کو کنفرم کر لینا چاہیے کہ پیاز کی بدبو ہے یا ختم ہو چکی ہے۔ اگر بدبو پیاز کی باقی ہو تو اس کے ازالے کے لیے یا تو کلونجی کے دانے کھا لینا چاہیے یا دیگر چیزیں کھا کر کے بہرحال کچی پیاز کے بدبو کو ختم کر لینا چاہیے۔ کھانا منع نہیں، لیکن بدبو کو پھیلانا منع ہے۔
چاہے پیاز کی بدبو ہو، لہسن کی بدبو ہو، یا عربوں میں جو مشہور ہے کراس، اس کی بدبو ہو، بدبو کا ازالہ کرنا لازم اور ضروری ہے، جیسا کہ ان احادیث میں اس بات کی صراحت آئی کہ اس کو یا تو پکا کر کے کھائے، یا یہ ہے کہ اس کو کھا لے اور اس کا اثر زائل کر دے کسی بھی طرح سے، لونگ کھا کر کے یا الائچی کھا کر کے پیاز کی بدبو کو ختم کر کے بالکل ہی مسجد بھی آ سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی کے منہ میں پیاز کی بدبو ہو اور اسی حالت میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد آئے تو یہ ممنوع ہے، یہ ممنوع ہے، کیونکہ فرشتے مسجد میں ہوتے ہیں اور فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچی پیاز کی بدبو کو بالکل ہی برداشت نہیں کرتے تھے۔ مجھے امید ہے کہ یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو طہارت، پاکیزگی اور خوشبو کا استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو بدبو ہے، چاہے کسی بھی قسم کی بدبو ہو، بدبو سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ دور رہا کرتے تھے اور خوشبو کو پسند کیا کرتے تھے۔